بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ معراج المؤمنین الصلاۃ عماد الدین ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین احباب وقار گرلز اینڈ بوائز اسٹوڈنٹ، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ طلب کی ہے اور دو احادیث مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے نماز کی تاکید فرمائی۔ حضور علیہ السلام جب معراج پر گئے تو تحفے میں نماز لے کر آئے۔ نماز کس کے لیے لائے؟ اپنی امت کے لیے تحفے میں لے کر آئے۔ اللہ کریم نے ایک بہانہ بنایا تھا کہ 50 نمازیں حضور علیہ السلام کو تحفے میں دی۔ پھر بہانہ یہ تھا کہ بار بار حضور علیہ السلام معراج پر آئے، عرش معلیٰ کی سیر کریں، لامقام کی بلندیوں پر آئے، مجھے اپنا دیدار بھی کروائے اور اپنے امت کی بخشش کی دعا بھی کریں، اور جو تحفہ ان کو نمازیں دی گئی ہیں تو وہ ان میں کبھی پیشی بھی کروا سکتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے 9 چکر لگائے، آخر میں 5 نمازیں رہ گئی۔ وہ 5 نمازیں آج وہ لوگ ادا کرتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ ٹھیک ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ نماز وہ ہے جو کسی بھی حالت میں کسی کو معاف نہیں۔ اگرچہ کوئی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، اگر لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے کے ساتھ پڑھے، اشارے کے ساتھ بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر اسے چاہیے کہ دل میں نماز کی نیت ضرور ضرور کرے۔ کسی بھی حالت میں موت سے پہلے نماز معاف نہیں۔ اور نماز فرض کب ہوتی ہے بچے پر؟ جب 7 سال کا ہو جاتا ہے۔ کتنے سال کا؟ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی تاکید کریں، نماز کے لیے مسجد میں لے کر بچوں کو جائے۔ جو لڑکیاں، گرلز ہیں، عورتیں ہیں، وہ گھر میں اپنی نماز کا اہتمام کریں۔ اور جب 10 سال کا بچہ ہو جائے تو پھر اس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مار کے نماز پڑھائیں، یعنی کہ اتنی سختی نماز میں کی گئی ہے۔ نماز کیا چیز ہے؟ الصلاۃ عماد الدین۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بلڈنگ بنائی گئی ہے، اس کا ستون ہے تو یہ چھت کھڑی ہے اوپر، اگر ستون نکال دیں تو چھت اس کی کسی کام کی نہیں۔ اسی طرح دین کا ستون ایک نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارا دین قائم ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر مبارک دے کے نماز کو بچایا۔ سر کیسے دیا؟ سر سجدے میں تھا، یزید نے حملہ کیا، سر کو تن سے جدا کیا، شہید کیا۔ بلکہ حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ آپ کے سر پر ظالم تلوار لے کے کھڑا ہو جائے، آپ اپنا سجدے کو قضا نہ کیجیے، کیونکہ کیا پتا آپ کی زندگی کا آخری سجدہ ہو۔ اور آپ نماز ایسا ادا کریں، اس سے پہلے آپ کو حدیث مبارکہ ساتھ ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ حضور علیہ السلام معراج پر گئے، معراج پر جا کے عرش معلیٰ پر گئے، لامقام کی بلندی پر جا کے رب کا دیدار کیا، یہ نبی کی معراج ہے۔ اور مومن کی معراج کیا ہے؟ کہ نماز کے لیے کھڑا ہو، دل میں نیت کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نیت نہیں کر سکتے تو گویا یہ نیت کرے، دل میں یہ خیال کرے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ نہیں سوچ سکتا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ ضرور سوچے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اور جب قرآن پڑھے تو یہ سوچے کہ میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں، میں اپنے رب سے آواز نہیں آتی، میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں۔ اور جب یہ نہیں سوچ سکتا تو پھر سوچے کہ میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے۔ کتنی خوش قسمتی والی بات ہے کہ ہم اپنے رب کو دیکھتے ہیں۔ کس حالت میں دیکھتے ہیں؟ جب بندہ سجدہ کرتا ہے۔ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور نماز مقررہ وقت پر مسلمانوں پر، مومنوں پر فرض کی گئی ہے، یہ فرض عین ہے۔ اور جو اذان ہے، نماز کے لیے جو اذان ہوتی ہے،
اذان کا جواب دینا یہ بہت ثواب کا کام ہے، ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور آپ حساب لگائیں کتنے لفظ ہیں اذان کے، جو بندہ اذان کا جواب دیتا ہے جیسے جیسے مؤذن اذان پڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے آپ جواب دیں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور نماز فرض یہ ہے کسی بھی حالت میں اس کی معافی نہیں ہے، نماز کو بندی کی ہے، اللہ کریم آپ کا ہمیں ناصر ہو، اللہ کریم ہمیں اپنے نمازوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر پر جو لوگ تیز تیز نماز پڑھتے ہیں وہ پھر فرض ادا نہیں کرتے، وہ قرض ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ تیز تیز نماز پڑھتے ہیں وہ فرض نہیں ادا کرتے بلکہ وہ قرض ادا کرتے ہیں، یعنی کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ کون سی بیماری لگ گئی ہے، ہم کس کے سامنے جھکنے جا رہے ہیں۔ بیماری کوئی نہیں ہے، جھکنا تو اپنے رب کی طرف ہے، اپنے رب کے سامنے ہے۔ اپنے رب کے سامنے جب جھکیں گے تو ہمیں کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آج دیکھیں ہمارے گھر میں پریشانیاں بھی آتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں جی ہمارے گھر میں ایسا ہو گیا، ہماری مدد کی جائے، کسی پیر کے پاس جاتے ہیں ہمارے گھر میں پریشانیاں آ گئی، ہمارے گھر میں بیماریاں آ گئی، تکلیفیں آ گئی، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا کام بتائیں یا ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ کریم نے ہمیں تحفہ دیا نماز، تحفہ دیا قرآن، اگر ہم اس کو کمر دکھائیں، پشت دکھائیں گے تو پھر ہم اپنی زندگی میں کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں 5 وقت نمازی بنائے، نماز پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔